کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ہی اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے فوراً عمل کرتے ہیں، ان کو بھی یہ اعزاز نہیں ملا، تو انسان کو ہی کیوں؟ انسان کو اختیار دیا گیا ہے. مین از گیون دی ڈگنیٹی آف چوائس. آپ کو اچھے برے میں تمیز سکھائی گئی ہے، اور پھر انسان کو آزادی دے دی گئی، چاہے تو اچھے عمل کرے چاہے تو برے عمل کرے، دونوں کا انجام بھی بتا دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، صحیح ڈائریکشن دے دی، اب اس کی مرضی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو حق کی پیروی کرے چاہے تو انکار کر دے. تو جو اس آزادی کا، اس اختیار کا صحیح استعمال کرے گا تو پھر وہ فرشتوں سے بھی بہتر بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اس آزادی کا غلط استعمال کرے، غلط راستوں پر چلے، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور پھر انسان کو عقل دی گئی، شعور دیا گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اچھے برے میں تمیز سکھائی گئی. جانوروں کے پاس یہ سب نہیں ہے. جانور کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنی خواہشات کی پیروی، کھایا پیا سو لیا اور اپنی خواہش پوری کی. اور اگر انسان بھی عقل اور شعور کے باوجود صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. صرف انسان ہونا آپ کو اشرف المخلوقات نہیں بناتا. اس آزادی کا، اس چوائس کا، اس اختیار کا صحیح استعمال آپ کو اشرف المخلوقات بناتا ہے.